السلام علیکم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ کون سی نعمت مانگنی چاہیے؟ مال مانگیں، دولت مانگیں، اولاد، بنگلہ، شہرت، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نعمت کے بارے میں ذکر کیا کہ ہمیں کون سی نعمت جو ہے مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحت، تندرستی یہ مانگا کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس ہم لمبی دعائیں کرتے ہیں، بنگلہ، اچھا کاروبار، نوکر چاکر، بیوی بچے، ہر چیز مانگتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری صحت صحیح ہے نا، ہم بالکل صحیح سلامت ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی موذی مرض میں ہم مبتلا نہیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں بہتر ہیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے یہ مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، شہرت، کاروبار کس کام کے؟ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ صحت کے بارے میں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا۔ تو صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے عزیز و قارب ہیں، تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ہم جس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے نا، اس طریقے سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اکثر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، دعا کر رہے ہیں دھیان ہمارا کہیں اور ہے۔ تو وہ ہماری جو ہوتی ہے لگن ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی ہمیں عطا کرے گا، تو پھر تو ہمیں ملتا ہے۔ ہم دعا بھی بعض اوقات کر کے تو پھر بھی ہمارا یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری ایک ایمان کی کیفیت بھی، ہماری ایمان کو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ تو مانگنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے باوضو ہو کر 2 رکعت نوافل ادا کر کے پھر آپ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری حیثیت کے مطابق مجھ سے مانگو، چھوٹی چیز مانگو ہی نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ لیس ہوتی ہے، بوٹ کا تسمہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ بھی تمہیں چاہیے تو مجھ سے مانگو، میں تو تمہارے یہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم مجھے رات کو پکارو، دن میں پکارو، اندھیرے میں پکارو۔ یونس علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں دعا کی تھی، سمندر کی تہہ میں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی نہیں کی۔ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں یقین ہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین رکھ کر مانگیں۔ رات پہلا ٹائم ہو جاتا ہے، آخری ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، عرش پہ، کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اور کسی کی ضرورت؟ تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے اندر جو ہیں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لینے دینے میں کمیاں کوتاہیاں نہیں ہیں۔ تو جب بھی مانگیں خلوص نیت کے ساتھ اور پکی سچی یقین رکھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہم تو اپنی والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ضد کر کے چیز لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اسی طرح دعا میں ضد کریں، مانگیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ دیکھ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ دنیا داری میں لگ کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جو پورے جہان کو کھلاتا پلاتا ہے، جو پورے جہان کو دیتا ہے، ہم اس سے نہیں مانگتے، دوسروں کے اوپر ہم نے نظریں رکھی تھیں، دوسروں کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور آج سے عہد کریں کہ ہم نے صرف اپنی صحت اور تندرستی
اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں. اللہ تعالیٰ کا جو مجھ سے نہیں مانگتا نا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، میں پورے جہان کو دینے والا ہوں، میرے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے. اگر ہم کسی سے مانگیں گے تو شرمندہ ہوتے ہیں، نہیں دیتا تو شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ سے مانگتے تو شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے. اور دعا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، دعا قبول لازمی ہوتی ہے. اگر آپ کی دعا قبول آپ کو نہیں پتہ لگتا میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دعا وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. کل قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں وہ دعائیں ہوئیں گی جو آپ کثرت کے ساتھ کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں میری دعا قبول نہیں. دعا قبول ہر حالت میں ہوتی ہے. یا پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسا آپ کے ساتھ نقصان ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ اس دعا کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو کوئی مسئلہ ہونے والا ہوتا ہے وہ اس دعا کی وجہ سے جو ہے وہ ٹل جاتا ہے. آپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو مسئلے کو، اس پریشانی کو وہ ٹال دیتے ہیں. یا دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بندے کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح چلانا ہے، اس کو کس طرح نہیں چلانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی محبت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی جو ہے دنیا میں جو ہے نا وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے والے بنیں گے، اور آپ پوری زندگی جو ہے بالکل خوشحالی سے ساتھ زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.